بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور آج کی ویڈیو ہے بالخصوص امراض سے شفا یابی کے حصول کے لیے۔ ایسے امراض کے جن کے علاج سے طبیب عاجز آ گئے ہوں، ڈاکٹرز عاجز آ گئے ہوں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، ایسے موضوعی امراض کہ جنہیں ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا ہو، تو ان امراض سے شفا یابی کے حصول کے لیے بہت خاص اور مجرب وظائف آج آپ کو تعلیم کیے جائیں گے۔ ان امراض و وظائف کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، سیو کر لیجئے گا، محفوظ کر لیجئے گا، انشاءاللہ ساری زندگی کام آئیں گے۔ اور بعض جو وائرل ڈیزیز ہیں ایسے کہ جن کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، جیسا کہ بالخصوص آج کل جو ڈینگی کا معاملہ ہے، ملیریا ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے پیشنٹس کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تیز بخار ہو جاتا ہے اور جسم بے جان ہو جاتا ہے، الٹی کی کیفیت، نہ کچھ کھایا جاتا ہے اور زندگی ایک قسم کی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا ڈینگی سے نجات کے لیے خاص وظائف کی، کیونکہ اس ٹائم ڈینگی بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور تقریباً ہر شہر میں ہی لوگ اس مرض میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں اور کثیر تعداد میں اس کے مریض پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں سورۃ الانعام، اس کی آیت نمبر 16-17، اسے آپ لکھ لیں کسی بھی کاغذ پر اور لکھنے کے بعد اسے پلاسٹک کوٹ کریں اور اپنے گھر کے دروازے پر لٹکا دیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو ڈینگی سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یا شافی الامراض، جو بھی ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہے، ملیریا ہے یا کوئی اس طرح کا مہلک مرض ہے، تو یا شافی الامراض اس کو 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اور اسی پانی کو ہی سارا دن پئیں، 3 دن پئیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شفا یابی نصیب ہوگی۔ اگر مریض خود نہ پڑھ سکے، نہ دم کر سکے، تو کوئی پڑھ کر دے دے اور سارا دن وہی پانی پلائیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو شفا یابی نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص اسم ہے اللہ پاک کا صفاتی نام، بہت ہی پیارا نام، یا سلام۔ یہ بہت زبردست، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں اور اس آفتوں، بلاؤں، وباؤں کے دور میں اگر کوئی یا سلام نہیں پڑھتا نا، یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ میں کو سچی بتاؤں، یا سلام جو پڑھتا ہے، اللہ پاک کی سلامتی کا اس پر نزول ہوتا ہے اور ہر طرح کی بڑی سے بڑی آفت، مصیبت، بلا، وبا سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ 111 مرتبہ، اول واخر 3 7 9 یا 11 مرتبہ، بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک، اور درمیان میں 111 مرتبہ یا سلام پڑھیں اور پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس کو پئیں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مریض ہی یا سلام والا پانی پئیں، بلکہ صحت مند بھی پی سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی برکت سے بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور بھی بہت زیادہ ان کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی یا سلام پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر کسی مرض کی بہت زیادہ شدت ہو نا، تو بہتر یہ ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلام پڑھا جائے توجہ کے ساتھ، چلتے پھرتے نہیں، توجہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں اور روزانہ پڑھیں اور پانی پر دم کریں، روزانہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل ہو جائے اور اس پانی کو پئیں۔ پھر دیکھیں کہ کتنی برکتیں آپ کو ملتی ہیں اور کتنی جلدی آپ، اللہ پاک نے چاہا تو اس اسم کی برکت سے، اللہ پاک اس صفاتی نام کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ بیماریوں سے آپ کو شفا یابی نصیب ہوگی، اور لا علاج بھی امراض ہونا، آپ یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھ کے دیکھیں 1.25 لاکھ، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکات ملتی ہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یا سلاموں کی بھی ریاضت آپ کو کروائی جائے، تو جلد ہی اللہ پاک نے چاہا تو یا سلاموں کی ریاضت بھی آپ سب کو کروائی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یا حیو یا قیوم، بہت زبردست اسماء ہیں یہ، اور یہ بھی اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، اور جو شخص چاہتا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی عطا فرمائے اور عمر درازی بالخیر عطا فرمائے اور اللہ پاک کی سلامتی کا اس پر نزول ہو، پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم اس سے دور ہو جائے نا، تو اسے چاہیے یا حیو یا قیوم پڑھے، کثرت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ بیماریوں سے بھی شفا یابی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اس کو بھی آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، ہر پاک جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک خاص دعا ہے، اس سے بالخصوص اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجیے گا۔ 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام آپ نے پڑھنا ہے۔ اتنی
برکتیں آپ کو ملیں گی, اتنا فائدہ ہوگا, اور یہ ایک بہت بڑا اثار بھی ہے. اور جو اس دعا کو پڑھتے ہیں وہ بتائیں گے کہ واقعی کہ اس دعا کا ان کو پڑھنے کا کتنا فائدہ ہوا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بہترین دعا ہے اور بہترین حصار ہے, اس کو اپنے ورد میں رکھیں. اچھا, آیت الکرسی اور چارہ کل ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ. یہ ایک بہت بڑا حصار بتا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں نا آفات و بلیات سے بھی نجات نصیب ہو, اور لا علاج امراض سے بھی شفا یابی نصیب ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جادو ٹونا سحر بندش وغیرہ وغیرہ سے بھی نجات نصیب ہو نا, اللہ پاک کی امان نصیب ہو, حصار میں آ جائیں, یہ بہت بڑا حصار ہے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ اوراد و وظائف پڑھنے ہیں. آیت الکرسی اور چارہ کل, آیت الکرسی اور چارہ کل, آیت الکرسی اور چارہ کل, اس طرح یہ پڑھنا ہے اول و آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی. انشاءاللہ بہت زیادہ اس وظیفے کی بھی آپ کو برکات ملیں گی. اور آخر میں ایک خاص و خاص وظیفہ, وہ ہے درود شفا کا وظیفہ. یہ ہر لا علاج امراض سے شفا یابی کے حصول کے لیے بڑا ہی مجرب اور بہترین درود پاک ہے. میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز آپ کو درود شفا سے متعلق ملیں گی. تو اس کی ایک تسبیح اگر توجہ سے کوئی پڑھے اور پانی پر دم کرے اور پیے تو یقین مانے بڑے سے بڑے لا علاج امراض سے شفا یابی کے لیے اللہ پاک نے چاہنا, اگر اس کی زندگی لکھی ہے تو بہت مجرب اس کے لیے ثابت ہوگا. اگر کوئی ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتا تو 41 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا, کوئی مریض ایسا ہے کہ جو نہیں پڑھ سکتا یا اسے پڑھنا نہیں آتا, یا مرض کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ وہ پڑھنے سے قاصر ہے, تو آپ پڑھ کر دم کر کے اس مریض کو پلا سکتے ہیں. اللہ پاک نے چاہا تو اسے شفا یابی نصیب ہوگی. اگر آپ بھی ان اوراد و وظائف میں کو پڑھتے ہیں اور ان کی برکات ملی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے, اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.